اور بہت اہم معاملہ اور کئی اور معاملات تھے آج جو چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ نے جس کا بڑا اہم ذکر رہا ہے شاہ صاحب، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آج سپریم کورٹ نے حکومت سندھ اور سول انتظامیہ کی یعنی شہری انتظامیہ کی بھی بہت انہوں نے سرزنش کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جو زمینوں کے معاملات ہیں، جو یہاں پہ بلڈنگ کے معاملات ہیں، ان کا سارا سسٹم جو ہے یا اس کا مرکزی سسٹم جو ہے وہ کینیڈا سے چلایا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہم بھی پہلے کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ اس سسٹم کا جو اصل اینکر ہوتا ہے وہ یونس میمن ہے، جو کہ آج بھی کینیڈا سے بیٹھ کے یہ سسٹم چلا رہا ہے اس پروگرام میں۔ ویسے بھی ہمارے پاس اس کی معلومات پوری ہے کہ وہ کس طرح سے سسٹم چلا رہے ہیں۔ آج تو چیف جسٹس آف پاکستان نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں قانون کہاں ہے، یہ کہاں ہوتا ہے کہ پارلیمانی نظام ہوئے، حکومت اس طرح سے چلائی جائے اور ایسی حکمرانی ہو۔ نسلا ٹاور کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ شارع فصل کا سائز کبھی کم نہیں ہوا۔ آپ نے دونوں اطراف سے سڑک پر قبضہ کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہاں مسلسل قبضے کیے جا رہے ہیں۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے جواب دیا کہ عدالتی احکامات کے بعد کارروائی ہوئی۔ چیف جسٹس نے انہیں یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اب بھی دھندا چل رہا ہے، ایس بی سی اے کا کام چل رہا ہے، جو پیسہ دیتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے، چاہے کتنا ہی غیر قانونی کام ہو۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، جھوٹی رپورٹس پیش کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں عدالت کو پتہ نہیں چلے گا۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ حکومت کہاں ہے، کون ذمہ داری لے گا۔ اس موقع پر چیف جسٹس گلزار احمد نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کا سسٹم کینیڈا سے چلایا جا رہا ہے، یونس میمن سندھ کا اصل حکمران ہے، وہی چلا رہا ہے سارا سسٹم۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کی حکومت ہے یہاں، کس کی حکومت ہے، کہاں ہے قانون؟ عدالت نے نسلا ٹاور کے وکلاء سے کمشنر کراچی کی رپورٹ پر جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی۔ شاہ صاحب، بہت اہم معاملہ ہے، اس پروگرام میں بھی کئی بار ہم ذکر کر چکے ہیں، اور یہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اس یونس کی بات کی ہے اور یہ کینیڈا سے بات کی، اور سب جانتے ہیں یہاں پہ کہ کس طرح سے یہ شخص وہاں سے فون کرتا ہے اور آپ کی حکومت کے اہم لوگ جو ہے اس کے اشارے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ آخر کیسے اس کا ادراک ہوگا، کیسے خاتمہ ہوگا؟ دیکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے انتہائی احترام ہے، اور اسی طرح آپ کے لیے بھی، آپ بھی ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں، لیکن ایسا کوئی سسٹم میرے علم میں نہیں ہے۔ کوئی کینیڈا سے تو سسٹم کراچی کا نہیں چلتا۔ کئی دفعہ یہ سنا تھا کہ لنڈن سے کوئی بھائی چلاتا تھا کراچی کا سسٹم، اللہ کے فضل سے اب وہ بھی نہیں چلتا، تو اس طرح کے دوسرے سسٹم کیسے چلیں گے؟ لیکن اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کی شکایت ہے تو ان پر ایکشن لیا جائے گا۔ اگر کچھ لوگ اس طرح اپنا غلط کوئی اثر رکھتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں تو خان صاحب ان کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ دیکھیے نا، ہم تو یہ مسلسل بات کرتے رہے شاہ صاحب، جب چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ پہ کہہ رہے ہیں، آپ کے ایڈوکیٹ جنرل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، تو اس کو ایسے آپ رد تو نہیں کر سکتے کہ یہ یونس سسٹم نہیں چلا رہا ہے، اور زمینوں کے معاملات کس طریقے سے یہ شخص وہاں سے اور کس کے اشارے پہ یہ اس طرح کے تمام معاملات کرتا ہے۔ اور کینیڈا ہی ہے نا جہاں پہ منظور کاکا گیا، یہاں سے تمام کام کر کے، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کی ایک بہت ہی سیریس نوعیت ہے جب چیف جسٹس آف پاکستان اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب چیف جسٹس آف پاکستان اس کو کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، تو ضرور کوئی اس طرح کی شکایت ضرور ہوں گی، لیکن میں آپ کے توسط سے یقین دلاتا ہوں کہ اگر کہیں بھی ان کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس کو بالکل روک دیا جائے گا۔ یہاں پہ مراد علی شاہ صاحب ہی جو ہے ان کی ایز اے چیف منسٹر وہی چیف ایگزیکٹو ہیں، یا جو کیبنٹ یا دیگر جو طریقہ کار ہے اسی کے لحاظ سے یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی غلط اثر رسوخ استعمال کر رہا ہے تو اس کو روکیں گے، اور آپ ظاہر ہے کہہ رہے ہیں تو اس کی سر ہم بھی چیک کرتے ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ چیک کریں گے تو شاہ صاحب آپ کو پتہ چل جائے گا، صرف چیک کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بڑی نوازش مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور چیک کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ سید ناصر حسین شاہ، صوبائی وزیر بلدیات، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حکومت سندھ کی ترجمانی بھی کرتے ہیں شاہ صاحب۔